فرسٹ ایئر کی تیسری نظم تسلیم و رضا، شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اشعار ہیں: جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ تشریح اردو کے پہلے عوامی نظم کو باکمال شاعر نذیر اکبر آبادی اسم بامسمہ سید ولی محمد مسدس کے اس بن میں آفاقی و اخلاقی پیغام دیتے ہیں۔ سراپا پیکر تسلیم و رضا، خدا کے دوستان باوفا، دنیا میں صاحبان باصفا، بروز محشر فائز بمقام لقا۔ درویش خدا مست لوگ فقر کے اعلیٰ مدارج طے کر کے ہر حال و قال میں مطمئن رہتے ہیں، ہر کام میں، ہر پریشانی میں، مال کی فراوانی میں اور ایام مفلسی میں تقسیم ربانی پہ شادکام نظر آنے والے ہی سچے عاشقان الہی ہیں۔ بارگاہ الہی میں یوں گویا ہوتے ہیں: اے خدا، ہم تیری اس تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو دولت دنیا دی۔ فرمان ذیشان حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ فقر 3 حروف کا مجموعہ ہے: فے، قاف اور رے۔ فے سے فاقہ ہے، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت مراد ہے۔ درویش قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ موت نہ آئے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ قناعت والا یعنی جو مل جائے اسی پر راضی رہنا، لالچ ہوس سے دور رہنا اور مسلسل عبادت ذکر و فکر میں محو رہنا درویشوں کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ہر حال میں راضی برضائے الہی رہتے ہیں۔ بقول شاعر: جس حال میں تو رکھے تیری بندہ پروری ہے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں۔ درویشوں کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انہیں باعزت و باوقار ذریعہ روزگار ملے تو بھی خوش ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کم تر قسم کا کام کرنا پڑے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی مشکل، مصیبت یا پریشانی کا سامنا ہو تو رب کا شکوہ نہیں کرتے، ان کی ہر حالت اپنے رب کی یاد میں اور شکر میں ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا، آدمی کچھ کام کا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق و رزاق ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے بندوں کو رزق کی فراوانی سے نوازتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ والوں کا ایک امتحان ہوتا ہے، مگر اللہ کے عاشق اس آزمائش میں اس طرح پورے اترتے ہیں کہ زیادہ رزق کے نتیجے میں غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، مال کے تقاضے پورے کرتے ہیں، مال کو حلال ذرائع سے کماتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے مال کے باوجود مطمئن رہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد آزمائش ہے یا ذریعہ آزمائش ہے۔ جیسے رب اپنے بندوں کو مال کی فراوانی سے آزماتا ہے، اسی طرح مال میں کمی کر کے بھی امتحان لیتا ہے۔ انسان کے مالی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ امارت اور غربت کسی کی میراث نہیں ہے۔ رب اپنے پیاروں کو ہر حالت میں آزماتا ہے کہ بندہ امارت میں شکر کتنا ادا کرتا ہے اور غربت میں صبر کتنا کرتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں آدمیت و انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ المختصر، جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہوتے ہیں وہ ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ بقول شاعر: سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔